جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا یہ سورہ کہف کے متعلق کل ہم نے ذکر کیا تھا. یہ اس کی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس کو جمعے کے روز پڑھنے سے آدمی دجال کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے. اس سورہ کا خاص تعلق معلوم ہوتا ہے دجال کے فتنے سے، اس لیے کہ جو مضامین اس میں بیان کیے گئے ہیں وہ مضامین دجال کے فتنے سے بہت کچھ تعلق رکھتے ہیں. دجال کا فتنہ کیا ہے؟ دجال کا فتنہ مادیت کا فتنہ ہے، اور یہ مادیت اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کے امتحان کے لیے طے فرمایا ہے. جیسے آپ نے آیت پڑھی کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے اور اس میں جو سہولت کی اور آرام کی اور لطف کی چیزیں رکھی ہیں وہ اس لیے نہیں رکھی کہ وہ جیسے ایک نمائش لگائی جائے، اس میں ہر طرح کا مال مل رہا ہو، ہر طرح کے انتظامات ہوں، تفریح کے انتظامات جیسے ہوتے ہیں، بچوں کی تفریح ہے، بڑوں کی تفریح ہے. ایسا اللہ نے دنیا کو اس لیے نہیں بنایا کہ انسان اس کو ایک نمائش کے طور پر استعمال کرے اور یا ایک تفریح گاہ کے طور پر استعمال کرے، بلکہ یہ امتحان کے لیے ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا جیسے آیت میں ہے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ اس زمین پر ہم نے جو کچھ رکھا ہے، جو بنایا ہے، یہ زمین کے اچھے لگنے کے لحاظ سے ہے. زینت ہے زمین کی. زینت کا مطلب یہ ہے کہ جس کو دیکھ کر آدمی کو اچھا لگے اور آدمی کو اس سے فائدہ معلوم ہو. تو مادی چیزیں جتنی ہیں ان کی یہی خصوصیت ہے کہ اس سے آدمی کو آرام ملتا ہے، طبیعت خوش ہوتی ہے اور جو طبیعت کے تقاضے ہیں ان سے پورے ہوتے ہیں. اور یہ چیز اس میں انسان نے اس دور میں بہت ترقی کی. یہ تمدن جو یورپ سے آیا ہے، یورپ میں جو تمدن ہے اس کی یہی بڑی خصوصیت ہے کہ وہ خالص مادیت والا تمدن ہے. اور مادیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز یہاں خود بخود ہے اور ہمارے لیے ہے. ہر چیز خود بخود ہے اور ہمارے لیے ہے. ہم اس سے خوب فائدہ اٹھائیں، جی بھر کے فائدہ اٹھائیں، اس لیے کہ ہمارے لیے ہے. اور خود بخود ہے، اس میں کسی کا ہم پر احسان نہیں. یہ ہے مادی تصور کہ جو دنیا میں جو کچھ ہے جس سے یہ ہمارے فائدہ اٹھانے کے لیے ہے، اور یہ سب خود بخود ہے، کوئی کسی کا احسان نہیں، کسی نے ہم کو یہ دیا. اور جو اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے جو حکمت رکھی ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے. یہ خود بخود کچھ نہیں، سب اللہ کا دیا ہوا اور بنایا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یوں ہی نہیں بنا دیا بلکہ
اس کا مقصد رکھا ہے، اور مقصد یہ ہے امتحان انسان کا، لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ ہم ان کو آزما لیں، ان انسانوں کو آزمائیں ان میں عمل میں کون اچھا ہے، عمل میں کون زیادہ اچھا ہے۔ ہم یہ آزمانے کے لیے ہم نے یہ سب زینت بنائی ہے، یہ سب دنیا کی لذتیں اور دنیا کے جو فائدے ہیں یہ صرف اس لیے رکھے ہیں کہ جانچ ہو سکے، امتحان ہو سکے انسان کا کہ اچھے عمل وہ کرتا ہے اپنی طبیعت کے خلاف، اپنی خواہش کے خلاف، اپنے ظاہری فائدے کے خلاف وہ کرتا ہے، یا اپنے ظاہری فائدوں میں لگا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں کی جانوں کو اور ان کے مال کو خرید لیا ہے، اور اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ قیمت جو ہے جنت کی صورت میں دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خرید لیا جانوں کو اور انسان کے مالوں کو، لیکن اختیار دیا کہ تم اپنے پاس رکھو، اسے استعمال کرو۔ جیسے کسی کو عاریتاً چیز دی جاتی ہے کہ آپ اسے استعمال کیجیے، ہم لے لیں گے، جب ہم چاہیں گے واپس لے لیں گے، آپ اسے استعمال کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے خرید لیا، وہ اللہ کا ہو گیا، انسانوں کی، مومنوں کی جانیں بھی اللہ کی ہو گئیں اور ان کے مال بھی اللہ کے ہو گئے، لیکن اللہ نے یہ کیا کہ لے نہیں لیا، بلکہ کہا جب تک تم اس دنیا میں ہو تم اس کو استعمال کرو، یہ تمہارے پاس رہے گی نہیں، دنیا سے جاؤ گے چھوڑ کے جاؤ گے، اللہ کو واپس ہو جائے گی وہ۔ تو اللہ نے یہ دنیا اسی حساب سے بنائی اور انسانوں کو اسی حساب سے پیدا کیا، جس شخص کو جس زمانے میں پیدا کیا، جن حالات میں پیدا کیا، اس زمانے میں ان حالات کے لحاظ سے ان کو آزمانا ہے کہ ان حالات میں تم کر کے دکھاؤ، اچھا عمل کر کے دکھاؤ۔ تو یہ پوری سورہ اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی چیز خود بخود نہیں ہے، یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور اس نے حکمت سے بنائی ہے، یوں ہی نہیں بنا دی، تفریحاً نہیں بنا دی، بلکہ ہر ایک چیز میں حکمت رکھی ہے، کون سی چیز کیوں، حتیٰ کہ یہ جو مادی ذرائع ہیں، انسان نے کتنی ترقی کی ہے، انٹرنیٹ اور یہ لاسلکی وغیرہ کا جو انکشاف ہے، پھر زمین کے خزانے جو ہیں ان سب کا انکشاف اور ان سے فائدہ اٹھانے کا جو سلسلہ ہے، یہ سب ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے اس کو پیدا کیا، پیدا کرنا اور معلوم کر لینا دونوں میں فرق ہے۔ ایک کمرے میں سامان بھرا ہوا ہے، کسی نے بھر دیا ہے، اب آپ جا کر کھول کر اس مال سے واقف ہو جاتے ہیں، تو آپ نے اس کو پیدا نہیں کیا، وہ مال آپ نے نہیں رکھا، آپ نے صرف معلوم کیا ہے اس مال کو، اور معلوم کرنے کے بعد آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن کسی نے رکھا ہے نا اس کمرے کے اندر سامان جو ہے، کمرے کسی نے رکھا ہے، تو اب کس نے رکھا ہے، آپ کو یہ چاہیے کہ صرف یہی نہیں کہ آپ اس کو استعمال کریں، بلکہ آپ معلوم کریں کہ یہ مال کس نے رکھا ہے اور کیوں رکھا ہے، دونوں باتیں معلوم کریں، کس نے رکھا ہے اور کیوں رکھا ہے، اسی کے بعد آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس مال کو آپ استعمال کریں یا نہ کریں۔ آپ نے انکشاف کر لیا، معلوم کر لیا کہ اس میں فلاں چیز رکھی ہوئی ہے، لیکن اس کے استعمال کا فائدہ، استعمال کا فیصلہ آپ اس وقت نہیں کر سکتے جب تک یہ نہ معلوم ہو کہ یہ کس نے رکھا ہے اور کیوں رکھا ہے۔ تو یہی سوال ہے جو انسانوں کے سامنے اللہ رکھتا ہے کہ دنیا کس نے بنائی ہے، کیوں بنائی ہے۔ اس کے بعد آپ اس دنیا کے استعمال کا حق رکھتے ہیں، یہاں کی چیزوں کا استعمال کا حق آپ کو کب ہے، جب آپ یہ معلوم کر لیں کس نے بنائی ہے دنیا اور کیوں بنائی ہے، اس کے مطابق آپ کو استعمال کا حق ہے۔ اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ نے بنائی ہے تو اللہ کے احسان مانو، پھر اللہ تعالیٰ نے جس لیے بنائی ہے، کیوں بنائی ہے، اس کے مطابق تم اس کا عمل کرو،
اس نے کہا کہ دنیا ہم نے بنائی ہے تمہارے استعمال کے لیے، لیکن تم کو بنایا ہے اپنے لیے۔ دنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، کہ یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، تمہارے لیے بنائی گئی ہے، اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے۔ اس دنیا کا تو یہ فرض ہے، دنیا کا یہ حق ہے کہ تم کو تمہاری ضرورت پوری کرے، تمہارا فائدہ، تم کو فائدہ پہنچائے، لیکن تم پر کیا ذمہ داری کہ تم آخرت کی فکر کرو، آخرت کے لحاظ سے عمل کرو۔ تو پھر یہ دنیا صرف ذریعہ بن گئی ہے ہمارے اتنے مقصد کے لیے جتنے مقصد کے لیے ضروری ہے۔ ہم اس میں اسراف سے بچیں گے، اس میں ہم بددیانتی سے بچیں گے، کسی کا حق نہیں ماریں گے، کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور صرف ضرورت کے مطابق ہم اس دنیا کا فائدہ اٹھائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ نے ہمارے استعمال کے لیے بنائی ہے، لیکن ہم کو اپنے آخرت کے لیے بنایا ہے۔ ہم اپنی آخرت کی فکر کو ہم اولیت دیں گے، آخرت کے مسئلے کو اولیت دیں گے، اس لیے کہ ہم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ہم دنیا کے سے اتنا ہی فائدہ اٹھائیں گے جتنا فائدہ اٹھانا ہمارے لیے ضروری ہے، اور یا آخرت کے لیے جو مفید ہے۔ تو مکہ مکرمہ میں آپ مبعوث ہوئے، اور کفار جو تھے وہ خالص مادی ذہن رکھتے تھے، خالص مادی ذہن رکھتے تھے، اور یہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ نے یہ سب بنایا ہے، لیکن یہ بنا کے اللہ تعالیٰ فارغ ہو گیا، اب سب ہمارا ہے، اب ہمیں کہیں جواب دہ نہیں ہونا۔ اور یہ موجودہ تمدن جو ہے اس کا بھی فلسفہ یہی ہے کہ یہ کچھ ہے یہ سب خود بخود ہوا ہے، کسی نے بنایا نہیں، کسی نے یہ سبزیاں نہیں رکھی، اور یہ ہمارے لیے ہم اسے بری طرح استعمال کریں گے۔ اور اللہ کو ماننا یا توحید کو ماننا یہ ان کے ہیں نہیں، وہ ہر چیز کی مادی توجہ کرتے ہیں، اور آخر میں آ کر عاجز ہو جاتے ہیں اور حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ جواب نہیں دے سکتے۔ اور بھائی اتنا دقیق نظام کیسے خود بخود ہو جائے گا؟ اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور جو بہت سمجھدار ہیں وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ بھائی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے کسی طاقت نے کیا ہے، بس اتنی بات کہہ کے چھوڑ دو، اس کو ماننا یا اس کو بنیاد بنانا امکان نہیں ہے، بنیاد خالص مادی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دین بھیجا، اور دین کے متعلق جو بنیادی عقیدہ ہے اس کی وضاحت فرمائی۔ اس سورہ کے اندر کئی واقعات بیان کیے گئے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تم ظاہر میں جو دیکھ رہے ہو کہ سب چیزیں خود بخود ہو رہی ہیں، اور یہ ایک جیسے ڈھال پر پانی بہہ رہا ہو اس طرح یہ ہوتی چلی جا رہی، لیکن تم اس بات کو مانو کہ اس میں ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ بیماری ہوتی ہے اللہ کے حکم سے، صحت ہوتی ہے اللہ کے حکم سے، لوگوں کی عمریں جو ہیں وہ اللہ کے مقرر کی ہوئی ہیں، اور جہاں پیدا ہوا ہے، جس خاندان میں پیدا ہوا ہے، جس حالات میں پیدا ہوا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے مقرر ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے الکتاب سے تعبیر فرمایا ہے کہ یہ کائنات بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پورا نظام بنا دیا، وہ اسی نظام کے مطابق ہر چیز چل رہی، اور پھر بنا کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہر چیز اس کے اجازت سے چل رہی ہے۔ ہر چیز دوائیں فائدہ کرتی ہیں اللہ کی اجازت سے، اور اللہ تعالیٰ جس دوا کا فائدہ چاہے روک لے، باریک سے باریک چیز بھی اللہ کے علم میں ہے اور اس کی اجازت سے ہو رہی ہے۔ یہ عقیدہ ایمان والوں کو بتایا گیا ہے، اور یہ مادیت کا جو فلسفہ ہے یہ اس کا بالکل برعکس ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، سب ہم ہی نے گویا کہ بنایا ہے، گویا کہ ہم نے بنایا ہے، اور ایجاد کو وہ انکشاف کو ایجاد سمجھتے ہیں۔ ایجاد نہیں ہے، وہ انکشاف ہے۔ یوں لفظی طور پر ایجاد کا لفظ استعمال کر لے آدمی، لیکن ہم کوئی چیز نہیں بناتے، کوئی چیز ہم نہیں بناتے، سب ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف دی گئی ہے،
اب اس کے اندر تصرف کرنے کا ہمیں حق دیا اللہ نے کہ اس میں ہم الٹ پھیر کر سکتے ہیں، لیکن چیز حاصل ہوگی اللہ کے دینے پر۔ غلہ پیدا ہوگا، جتنا اللہ چاہے گا اتنا پیدا ہوگا، اس میں انسان کچھ نہیں کر سکتا، اور زیادہ پیدا ہو جائے تو اس کو تباہ بھی اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ اس لیے کسان یہ نہیں کہہ سکتا کتنا غلہ پیدا ہوگا، اور باغبان نہیں کہہ سکتا کہ پھل اس فصل میں پھل کتنے آئیں گے نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تو واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک صاحب کا بڑا باغ تھا، بہت اس میں پیداوار ہوتی تھی اور بہت خوش تھے اور کر رہے تھے کہ ہم یہ سب ہمارا ہے اور ہم نے اتنا ہے، یہ سب کر رہے تھے۔ وہ انہوں نے ارادہ کیا، کہا کہ بھائی ہم جب پھل توڑنے جاتے ہیں، فصل توڑنے جاتے ہیں تو غریب لوگ بہت آ جاتے ہیں، وہ مانگتے ہیں، تو پریشانی ہوتی ہے، سب جگہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں انگور بھی دے دیجیے، انگور بھی دے دیجیے، بڑی الجھن ہوتی ہے۔ اب ہم اتنے سویرے جائیں گے کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم جا رہے ہیں، اور پھل توڑ لائیں گے، پھر ہم دیکھیں گے غریبوں کو دینا ہے نہیں دینا ہے۔ ان کے ساتھی نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو زیادہ آکڑو نہیں، یہ اللہ کا معاملہ ہے اور اس میں تم زیادہ وہ نہ دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نقصان ہی پہنچا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچا، نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور ہوا ایسے ہی، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اسی میں واقعہ ہے کہ وہ گئے تو وہ آندھی اور طوفان آیا تو سب تباہ ہو گیا تھا، ان کا سب برباد ہو گیا تھا، ان کو کچھ نہیں ملا۔ اب ان کو افسوس ہوا، ان نے کہا ہم نے بڑی غلطی کی، تو خیال نہیں کیا اس بات کا کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ اور اسی طرح اور واقعات میں کئی واقعات اللہ نے بیان فرمائے کہ عام نظام جو اللہ کا بنایا ہوا اس سے ایک چیز ہے، مثلاً معجزہ کسے کہتے ہیں کہ جو اس بنے ہوئے نظام کے خلاف۔ عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے، شفا ہو جاتی تھی، انڈا جو ہوتا تھا وہ بیرا ہو جاتا تھا۔ تو دواؤں سے نہیں ہو سکتا، علاج سے نہیں ہو سکتا، جو نظام ہے اس کے لحاظ سے نہیں ہو سکتا۔ جب نظام کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہے تو معجزہ کہلاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ معجزات اپنے انبیاء کو دیتا تھا یہ دکھانے کے لیے کہ لوگ اب تو مان لیں، نبی کی دعوت کو اب تو تسلیم کر لے۔ نبی ایسی چیز دکھا رہا ہے جو انسان نہیں کر سکتا۔ اس طرح قرآن مجید کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بنایا ہے کہ ایسا کلام کوئی لا نہیں سکتا۔ عرب کے بڑے عبادات سے بڑی شاعری بھی کرتے تھے اور بہت ان کو ناز تھا اس بات پر کہ ہم اتنی عمدہ زبان بولتے ہیں، کوئی بول نہیں سکتا۔ وہ حیران ہو گئے، ہم نے کسی نے نہیں کہا کہ ہم بھی ایسا کلام لا سکتے ہیں، جبکہ قرآن میں تحدی اس کی ہوئی کہ لاؤ ایسا کلام اگر تم اس کو سمجھتے ہو کہ اللہ کی طرف سے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خاص طور پر فرمایا وہی اوپر ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ قدسی کتاب نازل کی اور بہت ہی معتمد اور صحیح اور بالکل واقعے کے مطابق نازل کی، لینذر بأسا شدیدا من لدنہ وبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا، تاکہ یہ دونوں کو بتا دیں ان لوگوں کو کہ جو ایمان لا رہے ہیں، مان رہے ہیں اس حقیقت کو کہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا سارا نظام ہے اور یہ نظام بھی چل رہا ہے اللہ کے چلانے سے۔ پھر یہ نہیں کہ بنا کے اللہ نے کسی کے سپرد کر دیا، کہ اللہ تعالیٰ کی نظر برابر ہے کہ وہ نظام اسی طرح چل رہا ہے، اس میں تبدیلی بھی کر سکتا ہے۔ تو ان لوگوں کو بشارت دے دے جو عمل صالح کرتے ہیں، یعنی وہ عمل کرتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے، ان کو اجر حسنہ کا ان کو بشارت دے دے کہ وہ ان کو اللہ ایسا اجر عطا فرمائے گا قیامت میں کہ ماکثین فیہ ابدا، کہ اس میں ہمیشہ وہ رہیں گے، وہ ختم نہیں ہوگا، وہ ٹوٹے گا نہیں۔ دنیا میں تو آپ اعتبار نہیں کر سکتے کون سی چیز آپ کے پاس کب تک رہے گی اور آپ کتنا اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کب تک استعمال کر سکتے ہیں، زندگی کا اعتبار نہیں ہے۔ لیکن قیامت کی خوبی ہے، آخرت کی خوبی ہے کہ وہاں جو چیز ملے گی وہ ہمیشہ رہے گی،
ختم نہیں ہوگا، اور زندگی بھی ختم نہیں ہوگی، زندگی ہمیشہ رہے گی۔ یہ خطرہ نہیں ہوگا کہ ہم مر جائیں گے، مرنے کا بھی خطرہ نہیں ہوگا، اور جو چیز دی جائے گی وہ بھی ہمیشہ رہے گی اس کے پاس۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا ہے، ان کو یہ سنا دے کہ ان کو اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کا بیٹا یہ قرار دیتا ہے۔ کوئی بنیاد ہونی چاہیے۔ ما لہم بہ من علم، ان کو اس کا کوئی علم نہیں، یعنی کوئی واقعہ نہیں ہے جس کو بنیاد بنا کر ایسا سمجھے۔ کیسے کہہ رہے ہیں؟ صرف قیاس بھی ایسے ہی بہت قسم کا قیاس ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیارات دیے تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ہوں گے، اور مقرب ہونے کی بات یہاں تک چلائی کہ وہ اللہ کے بیٹے۔ اور یہودیوں نے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت بڑھا دیا تھا، اور عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا تھا۔ تو مقرب ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ سب مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے جز سے نہیں ہو سکتے۔ تو معلوم بہ من علم ولا لآبائہم، نہ ان کو معلوم ہے ان کے باپ دادا کو معلوم، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی دلیل ان کے پاس نہیں ہے کہ اس کی بنا پر یہ کہیں کہ یہ دعویٰ کریں۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، بہت سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے۔ سوچے تو کہ جس نے ساری دنیا بنائی، تم کو بنایا، ساری تم کو یہ نعمتیں دیں، اس کے متعلق تم ایسی بدتمیزی کی بات کہہ رہے ہو، ایسی گستاخی کی بات کہہ رہے ہو۔ اس کو ساری قدرت حاصل ہے، وہ تمہیں ایک سیکنڈ میں تمہاری جان لے سکتا ہے، اور تم کو کسی بڑی سے بڑی مصیبت میں مبتلا کر سکتا ہے، اس سے ڈرتے نہیں، بڑی بات کہہ رہے ہو۔ یقولون الا کذبا، اور بالکل یہ جھوٹ ہے جو کہہ رہے ہیں۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کیا کہ آپ جو پریشان ہو رہے ہیں، اپنے کو ہلکان کر رہے ہیں کہ یہ کسی طرح ایمان جائیں، کسی طرح ایمان لے آئیں، یقینی ایمان لاتے، اور آپ اس کے لیے بس اپنی جان دیے دے رہے ہیں، اور میں کہ اس کی ضرورت نہیں۔ اللہ کو یہ معلوم ہے کہ یہ کیا کریں گے۔ اللہ نے سب کو پیدا کیا اور سب کو یہ چیزیں دیں، تو کیا واقف نہیں ہے؟ ہر ایک کی فطرت سے واقف ہے، ہر ایک کے مزاج سے واقف ہے۔ مزاج اسی کا بنایا ہوا ہے، فطرت اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کس کی فطرت کیا ہے، اور کون کہاں تک جائے گا، کون کیا حرکت کرے گا، تو اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ کو مستقبل کا حال اسی طرح معلوم ہے جیسے ماضی کا حال کسی کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ماضی اور مستقبل دونوں الگ الگ نہیں ہیں۔ اللہ کی نظر ماضی پر بھی ہے، مستقبل پر بھی ہے، جو ابھی انسانوں کے سامنے نہیں آیا لیکن اللہ کے سامنے آیا ہے۔ اس کی ایک معمولی مثال یہ کہی جا سکتی ہے کہ آپ یہاں ہیں، باہر نہیں دیکھ رہے ہیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، ایک شخص آ رہا ہے، آپ کو معلوم ہے، پھر یہاں اندر داخل ہوگے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ شخص آیا، لیکن باہر جو بیٹھا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ وہاں سے چل رہا ہے، وہ آ رہا ہے، جا رہا ہے، تو وہ بتا سکتا ہے کہ فلاں آ رہے ہیں، آپ نہیں بتا سکتے۔ تو اللہ نے ماضی بنایا، مستقبل بنایا، حال بنایا، سب اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ کے سامنے سب ہے، کیا ہوگا، کیا ہونا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہوا ہے، سب اللہ کو معلوم ہے۔ تو ہر انسان کے مطابق اللہ کو معلوم ہے کہ کیا کیا کرے گا یہ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ اس میں تبدیلی بھی کر دیتا ہے، یعنی دوا ہے، اس میں اس کا فائدہ ہے، لیکن اللہ چاہے تو فائدے کو روک دے، فائدہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے دوا میں، تو وہ واپس لے سکتا ہے۔ فرمایا کہ آپ کیوں اتنے پریشان ہوتے ہیں، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، آپ یہ تعصف میں اور رنج میں اپنے کو کیوں ہلکان کر رہے ہیں؟ اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ کو کیا، اللہ کو منظور یہی ہے ان کی ہدایت نہ ہو یہ، اور اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا جان بوجھ کر، یا کسی کو مصیبت میں مبتلا نہیں کرتا، اس کی ذات بڑی رحیم ہے، اس کی وجہ ہوتی ہے
اس شخص کا خود جتنا اختیار اللہ نے دیا ہے اپنے بندوں کو، اس اختیار کو غلط استعمال کرتا ہے۔ ایک حد تک اختیار دیا ہے نا اللہ کا، جانور کو وہ اختیار حاصل نہیں ہے، انسان کو اختیار حاصل ہے۔ جانور بیچارہ نہ غلہ پیدا کر سکتا ہے، نہ درخت لگا سکتا ہے، نہ پھل پیدا کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، گھاس بھی نہیں پیدا کر سکتا، وہ گھاس کو بو نہیں سکتا، وہ تو جو ہے گھاس ملے کھا لے گا، تالاب میں پانی پی لے گا، وہ نہ کنواں بنا سکتا ہے، نہ نل لگا سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن انسان کو اللہ نے ایسی مخلوق بنایا ہے کہ وہ سب کر سکتا ہے۔ ایک دائرے کے اندر انسان کو اللہ نے تصرف کا اختیار دیا ہے، اور اختیار کیوں دیا ہے؟ دیکھنے کے لیے کہ اختیار کو صحیح استعمال کرتا ہے یا غلط استعمال کرتا ہے۔ اختیار ہے، گناہ کرنے کا اختیار ہے، کیوں ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گناہ کرتا ہے یا گناہ سے بچتا ہے۔ تو اللہ کو معلوم ہے کہ کس کو ہدایت پانا ہے، کس کو ہدایت نہیں پانا ہے، کون ہدایت اختیار کرے گا، کون اختیار نہیں کرے گا اللہ کے بارے میں۔ اور جو اللہ کو معلوم ہے اور ایک بات طے شدہ ہے تو آپ کیوں پریشان ہیں؟ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ پوری بنیاد بتا دی کہ ہم نے زمین پر جو رونقیں رکھی ہیں، جو اس میں کشش رکھی ہے، جو منافع رکھے ہیں، زینت کے اندر سب آ جاتا ہے۔ جیسے قرآن میں ہے قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کہ ہم دنیا میں جو فوائد اور جو زینت یعنی جو لطف کی اور فائدے کی چیزیں رکھی ہیں، یہ ہم نے مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے حرام نہیں کی، یہ ایمان والوں کے لیے بھی ہے، اور آخرت میں صرف ایمان والوں کو ملیں گے۔ دنیا میں تو ان کے ساتھ کفار بھی شریک ہیں۔ دنیا کی زینت جو ہے وہ اللہ نے اس میں کفار کو ہی موقع دیا ہے، وہی فائدہ اٹھائے، اور مومن کو بھی حق ہے فائدہ اٹھانے کا، لیکن ان احکام کے مطابق جو ایمان کے احکام ہیں۔ اور لیکن آخرت میں سے مومن کو یہ نعمتیں ملیں گی، وہاں جو اللہ تعالیٰ دنیا بنائے گا یعنی جنت، تو اس کی نعمتیں جو ہیں اسے مومنوں کو ملیں گی، اور جو عاصی ہیں، نافرمان ہیں، ان کو آخرت میں وہ نہیں ملیں گی، وہاں ان کو تو پھر وہ کفر کے جو نتائج ہیں وہ بھگتنا ہوں گے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور فرمایا کہ اور یہ ہم نے دنیا پیدا کر دی لیکن یہ ہمیشہ نہیں رہیں گی، ہم پھر وہ دن آئے گا کہ ہم اس سب کو ختم کر دیں گے، چٹیل میدان بنا دیں گے، خشک میدان بنا دیں گے، بالکل خاک ہو گئی ہوگی، اور کچھ نہیں رہے گا۔ یہ جو رونق تم دیکھ رہے ہو، جو فوائد دیکھ رہے ہو، جو تم پیداوار دیکھ رہے ہو، جو حسن کی چیزیں، چمکتی ہوئی چیزیں نظر آ رہی ہیں، کچھ جو ختم ہو جائے گی، ایک وہ دن آئے گا۔ ہم حضرت اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اصحاب کہف کا واقعہ بیان کرتا ہے۔ رقیم جگہ کا نام ہے، رقیب یہ اس طرح کا لفظ ہے، تو وہاں یہ لوگ، وہاں یہ غار تھا، ہم نے کل بتایا تھا کہ کہف اور غار میں فرق ہے، بتایا تھا۔ یہ لوگ چند آدمی تھے، اور کفار کا وہ بت پرستوں کی حکومت تھی، اور بادشاہ جو تھا بڑا جبار اور بڑا سرکش بادشاہ تھا، اور وہ بت پرستی پر سب کو مجبور کرتا تھا۔ اور یہ لوگ حضرت علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے تھے، اور ان کی شریعت کو ان قبول کر لیا تھا، یہ مومن تھے۔ حضرت علیہ السلام کے زمانے کے لوگ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو الہی شریعت تھی وہی ایمان کی شریعت تھی، تو لوگ ایمان لے آئے تھے، چند تھے، تو ان کو شخص پر ظلم ہوا کہ بت پرستی کرو ورنہ تم کو ہم سزا دیں گے۔ تو یہ لوگ کسی طریقے سے وہاں سے نکل کر اور کہیں چھپنے کے لیے چلے گئے، تو قریب میں جو پہاڑ تھا اس میں کمرہ سا بنا ہوا تھا، اور بالکل وہ ایسی جگہ تھا جہاں آبادی بالکل نہیں تھی اور کسی کے آنے جانے کا مسئلہ نہیں تھا، اس میں جا کر چھپ گئے۔ ہاں جو چلے گئے، ان کا ایمان اور اللہ کی قربانی دین کے لیے
قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے تو اللہ کی بات پسند آئی اور وہاں جا کر یہ سو گئے، نیند آ گئی، سو گئے۔ اور 300 سال کے بعد، 309 سال تقریباً، اس کے بعد ان کی بیدار ہوئے تو ان کو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہم کتنا سوئے ہیں۔ قیاس جو کچھ کر سکے کیا انہوں نے، سوچا کہ ہم بہت دیر تک سوئے اور بھوک لگ رہی ہے بہت، تو انہوں نے کہا کہ بھائی جا کے کھانا لے آؤ، کہ چھپا کر پتہ نہ چلے ورنہ ہم پکڑے جائیں گے، پھر ہم کو مجبور کیا جائے گا مذہب چھوڑنے پر، دین چھوڑنے پر۔ تو وہ گئے تو انکشاف ہو گیا اور وہ وہاں حکومت بدل چکی تھی۔ اب نیا جو بادشاہ تھا وہ اس نے عیسائی شریعت کو اختیار کر لیا تھا، اور وہاں ان لوگوں کو انکشاف ہوا کہ نہیں یہ تو وہ لوگ ہیں، سنتے تھے کہ یہ لوگ کہیں چھپ گئے تھے، تو آگے ایک بڑا قصہ کھڑا ہوا اور لوگ آ گئے اور پھر ان کی بڑی پذیرائی ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات تفصیل میں بیان کیا ہے اور اس کا ذکر کیا ہے کہ اس پر بہت چرچا تھا کہ کتنے دن سوئے، کتنے دن جاگے اور کس طرح ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ اللہ تعالیٰ عام نظام کو بدل سکتا ہے۔ ایک انسان 100 سال، 125 سال تک زندہ رہ سکتا ہے، 300 سال سے زیادہ ہی زندہ رہے اور خوش و حقشائی بشائی رہے، ان کے جسم میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور اتنے دن تک کھانا کھانے کا کبھی نقصان نہیں ہوا، ورنہ آدمی اگر کھانا اس کو چند دن نہ ملے تو مر جائے گا، پانی نہ ملے تو مر جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ تم تو ظاہری چیز کو دیکھتے ہو کہ ہم یہ کرتے ہیں ہو جاتا ہے، اپنے کو سب کچھ سمجھ رہے ہو، حالانکہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ کی اجازت سے وہ ہوتا ہے، ورنہ تمہارے کرنے سے نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ نے ہمارے استعمال کے لیے دنیا بنائی ہے، لیکن ہم کو بنایا ہے اپنی عبادت کے لیے، اپنے حکموں کو نافذ کرنے کے لیے۔ جیسے شروع میں آیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلافت کے طور پہ پیدا کیا ہے کہ وہ دنیا میں نظام چلائے، اس طرح چلائے جیسے خود چلا رہا ہے، حالانکہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی اجازت سے وہ نظام چلا رہا ہے، نظام وہ چلا رہا ہے، لیکن اصلاً وہ نہیں ہے، اس کے پیچھے دوسری طاقت ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے۔ انسان کو اللہ نے اتنا اختیار دے دیا ہے کہ اس نظام کو چلا سکے، لیکن انسان اصل نہیں ہے۔ یہ پورے سورے کا جو کہ بنیادی موضوع ہے کہ 2 نظام ہیں، ایک نظام اللہ کے ماتحت، اور ایک نظام وہ ہے جس میں انسان نے اپنے کو سب کچھ سمجھ لیا ہے اور ظاہری چیزوں کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، اور اس کے پیچھے جو طاقت ہے اور جو مقصد ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ یہ نظام آنے والا ہے، اور یہ نظام جو آئے گا تو اس سے ہم اپنے کو بچانے کی کوشش کریں، اور کوئی صحیح عقیدہ ہے اس عقیدے کو اختیار کریں۔ اور دجال کا ذکر آتا ہے، دجال اس کا گویا کہ اس پورے نظام کا ایک طریقے سے اس کی کھلی علامت ہوگا، اور اس سلسلے میں مختلف اقوال ہیں کہ وہ انسان کی شکل میں ہوگا، بظاہر تو اس کا ذکر جو آتا ہے وہ انسانی شکل میں معلوم ہوتا ہے۔ دجال آئے گا اور وہ ایسے ایسے کرتب دکھائے گا کہ جس سے معلوم ہو کہ صرف دجال ہی سب کچھ ہے، اور وہ خدا کی طرح ہے، اور اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو وہ بہکائے گا، ایسا بہکائے گا کہ ایمان والے اکثر بہک جائیں گے۔ بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو بچیں گے دجال کے فتنے سے۔ دجال کا فتنہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک اتنا بڑا فتنہ کوئی نہیں ہوگا، اتنا بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو ماننا لوگ بند کر دیں گے اور ظاہر کو ہی اصل سمجھیں گے اور باطنیت کو اصل سمجھیں گے۔ تو اس میں یہ قصے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اور دوسرے واقعات جو ہیں وہ سب اس مادیت اور اسلامی اور ایمان کی کشمکش کو بتاتے ہیں۔ ایک تو مادی تصور ہے دنیا کا، دوسرا ایمان والا تصور ہے،
اور مومن کو بتایا گیا ہے کہ دنیا ہمارے لیے انسانوں کے لیے پیدا کی گئی ہے کہ انسان استعمال کریں، لیکن انسان پیدا کیا گیا ہے آخرت کے لیے، تو انسان کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور دنیا سے صرف اتنا ہی فائدہ اٹھانا چاہیے جتنا لازمی اور ضروری ہے، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ نے ہمارے لیے استعمال کے لیے بنائی ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں